اور ایک اور اہم بات یہ کہ جب بھی آپ کے پر کوئی خرچ کرنا چاہے تو اپنی آمدن سے خرچ کرے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی گفٹ لے کر آئے نا کوئی لڑکا تو اس سے پوچھو یہ اپنے باپ کے پیسوں سے لائے ہو اپنے پیسوں سے لائے ہو. اگر وہ اپنے باپ کے پیسوں سے لائے وہ بھی نہیں لو, وہ واپس کر دو, کیونکہ اس کو تم سے عقیدت ہے, ہو سکتا ہے اس کے باپ کو تم سے عقیدت نہ ہو. اسی طرح خوب سمجھ لو کسی کے گھر جا کے نہیں پڑ جایا کرو. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جا کے پڑ گئے کسی کے گھر میں پھلترو کی طرح بیٹھ گئے, جا کے ہل ہی نہیں رہے وہاں سے, تو اگلا بیزار آ گیا یار کب دفعہ ہوگا یہ مصیبت کب جائے گی یہاں سے. تو یہ سارے وہ طریقے ہیں میرے بھائی جو غیر اخلاقی طریقے ہیں, غیر خاندانی طریقے ہیں, اور جب انسان خود کماتا ہے خود کھاتا ہے تو اکثر ان غیر اخلاقی طریقوں سے بچ جاتا ہے وہ. اور جب غریب ہوتا ہے تو یا تو اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو پھر بچے گا, اگر اللہ پہ توکل نہیں ہے تو بھائی غربت سے بڑی پھر کوئی بیماری ہے نہیں. میں غریب کو برا کبھی بھی نہیں کہتا, لیکن وہ غریب اللہ کو پسند ہے جو استغنا کے ساتھ زندگی گزارے, جتنا اللہ نے دیا اس پہ خوش رہے, پھر وہ غریب جنت میں پہلے جائے گا. لیکن آج جب غربت آتی ہے تو غیر اخلاقی طریقوں سے, مجھے ایسے بھی لوگ امریکہ میں ملے ہیں کہ بے روزگار تھے, کمانے کا کوئی دھندا نہیں تھا, تو جا کے مدرسے میں داخلہ لیا اور بس ٹائم گزار کے سرٹیفکیٹ لے لیا, مولوی بن گئے, مسجد کھول لی, اب دے دنادن نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے, وہ کروڑ پتی بن گئے, ارب پتی بن گئے, اور تھوڑا بہت مسجد میں بھی لگا دیتے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں, بہت کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تنزیہ کہہ رہا ہوں میں. تو کبھی بھی غیر اخلاقی طریقے سے آگے جانے کی کوشش کرنا, دوسرے کو پیچھے کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرنا, یہ سارے طریقے اللہ کو ناپسند ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم تعیس وانتکس واذا شیک فلنتکس. نبی نے فرمایا جو پیسے کا غلام ہے اور کپڑوں کا غلام, آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے, اور آپ نے بددعا دی کہ اس کے کانٹا چبھے تو نہ نکلے. لالچی آدمی کو نبی بددعا دے رہے ہیں کہ اس کے اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ کانٹا بھی نہ نکلے, اس کے چبھا ہی رہے اس کمبخت کے کانٹا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اچھا یہ ختم کیسے ہوتی ہے, یہ لالچ طمع ختم خرچ کرنے سے ہوتی ہے. ختم کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ آپ خود بڑھ چڑھ کے پیسے دو, آپ بولو بھائی میں دوں گا پیسے, میں خرچ کروں گا, میں اسپانسر کروں گا, میں خرچہ اٹھاؤں گا, میں یہ دعوت کروں گا, میرا خرچہ ہوگا. تو جب انسان میں جو بیماری ہو نا اس کے الٹا چلنا شروع ہو جائے تو وہ بیماری ختم. جیسے علماء کہتے ہیں کسی سے حسد پیدا ہو گیا, جیلسی ہے, اس کی تعریفیں شروع کر دو لوگوں کے سامنے. دل تو نہیں کرے گا تعریف کرنے کا, دل جلے گا, دل تو چاہتا ہے کہ جس سے حسد ہے اس کا بیڑا ہی غرق کر دیں, اس کی تعریفیں شروع کر دو تو دل تو تکلیف میں آئے گا, لیکن آہستہ 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 وہ حسد کے, یہ اینٹی بایوٹک ہے, آہستہ آہستہ وہ جیلسی اور حسد کے جراثیم ختم ہو جائے گا, تو الٹا چلنا شروع ہو جاؤ. تو بخل اور کنجوسی اور غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ کمانے کا حل کیا ہے؟ خرچ کرنا شروع کر دو. اور دوسری بات, مالی معاملات میں ہمیشہ ایک نمبر رہو مالی معاملات, اور ایک نمبر رکھو اپنے آپ, بھائی یہ ہے ہمارے پاس اور اس کا یہ طریقہ ہے, یہ ہے ذریعہ آمدن. ہم اگر آپ کو بلا رہے ہیں تو میں پیسے خرچ نہیں کر رہا, پیسے فلاں خرچ کر رہا ہے, تو میں پھر بولوں گا پھر فلاں سے ہی رابطہ کرا دے, تو بیچ میں پلترو کی طرح کیوں؟ وہ عبداللہ کی شادی میں کیا ہے, وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کس بات کا ہے بھائی, پھر تو کیوں چپکا ہوا ہے؟ تو یہ ہمارے تجربے جو آج میں نے بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کیے, بہت مشکل ہے, لیکن ان سفروں میں ہوتا کیا ہے جہاں بہت سارے فراڈیوں سے رابطہ ہوتا ہے, تو یہ مجھے بڑا فائدہ ہوا, مجھے بہت سارے فراڈی ملے ان سفروں میں باہر ملکوں میں, اور بڑا انہوں نے الحمدللہ مجھے کیش کرایا, میرے نام کا منجن بیچا, میرے نام پہ پیسے کمائے. لیکن ایک فائدہ ہو گیا, چند مخلص لوگ بھی مجھے مل گئے. تو میں ساتھی مجھے کہتے ہیں یار آپ کے تو ان سفروں سے بڑا نقصان ہوا, میں کہتے ہیں نقصان نہیں ہوا, ان نقصانوں سے مجھے فائدہ ہوا کہ چھنی کی طرح کچھ لوگ چھن کے آ گئے سامنے. تو مجھے وہ چند مخلص لوگ مل گئے, یہ مخلص آدمی کا ملنا خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے. دیکھو انگریزوں میں خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں, ان کے ریلیشن نہیں ہوتے. انگریز جو ہے نا وہ مادہ پرست ہے. آپ کہتے ہیں انگریزوں کے اخلاق اچھے, بس اتنے ہی اچھے ہیں کہ پیسوں کے لین دین میں صحیح ہیں وہ, لیکن نہ کسی سے کچھ کو دینا ہے نہ کسی سے کچھ لینا. تو ریلیشن ہوا پھر, یہ اس کو ریلیشن کہتے ہیں. کسٹمر سے اچھے ہیں, ریلیشن بنتا ہے صدقہ دینے سے, ہدیہ دینے سے. تہادو تحابو, نبی نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. مالدار کو حکم دیا غریبوں پہ خرچ کرے, اس سے مالدار اور غریب کا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط. شوہر بیوی پہ خرچ کرے گا, باپ اولاد پہ خرچ کرے گا. انگریزوں میں خرچ کرنے کا سیٹ اپ ہے ہی نہیں. بلڈ ریلیشن تو ویسے ہی نہیں ہے, ایک بچہ تو کیا ریلیشن بھائی, ریلیشن تو جب بنتا ہے نا 8-10 چاچے مامے ہوں تب خاندان وجود میں آتے ہیں. بلڈ ریلیشن بھی نہیں ہے اور احسان والا ریلیشن بھی نہیں ہے کہ کسی پہ احسان کرتے ہوں. دیکھو ہمارے ہاں میں نے ایئرپورٹ پہ خاتون کو دیکھا, انڈین خاتون, معذور بیٹا, اس طرح سے وہ اس بچے کو سنبھال رہی تھی. ہمارے دوست صاحب بھی کہہ رہے تھے یار ماں کا رشتہ کسی نے دیکھنا ہونا تو اس کو دیکھ لے, کیسے ایئرپورٹ پہ لیے اس کو گھوم رہی ہے. اچھا بڑا ہو گیا تھا بچہ. تو آپ اپنے ریلیٹو پہ خرچ کرتے ہیں, معذور بھائی ہے, معذور بہن ہے, بیوہ بہن ہے, اس کو سنبھالتے ہیں, اس سے کیا بنتا ہے ریلیشن. انگریز نہیں سنبھالتا.